اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ انسان ہے۔ انسان جو ہے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالتا ہے، خود پریشانی میں ڈالتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کو پریشانی نہیں دیتا، انسان خود اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کئی حوالے سے فرماتا ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کہیں اللہ کہتا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی مصیبتیں چنتا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کئی رائے پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان بیمار پڑا، کچھ کی رائے ہے کہ ہمیں اللہ بیمار کر دیتا ہے۔ بنیاد دونوں چیزیں قرآن کے اندر حوالے سے موجود ہیں کہ اللہ بیمار کرتا ہے، کہیں کہتا ہے کہ ہم بیمار کرتے ہیں، کہیں ہم شفا دیتے ہیں۔ لیکن بنیاد جو سمجھ میں آتی ہے، جو غور و خوض سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ آتی ہے کہ انسان ہی اپنے لیے خود برائی چنتا ہے، مصیبتیں چنتا ہے، پریشانیاں چنتا ہے، مشکلات چنتا ہے، اپنے آپ کو آسانی پانے کے لیے مشکل کا راستہ چن لیتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر غور کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ خرابی باہر نہیں ہے، خرابی اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں دھوکہ دے دیا، فلاں بندے نے ہمیں پریشان کر دیا، فلاں بندہ ہمارے کو ڈسٹرب کر کے چلا گیا۔ یہ ہمارا ہی خیال ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہم اس پہ غور و خوض نہیں کرتے، ہم اس کی تربیت نہیں دیتے، تو پھر ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ لوگ یوز کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصوم بچے، معصوم بچیوں کے ساتھ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں معاملات۔ تو وہ انسان جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، وہ دوسروں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ انسان ایک دوسرے کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹینشن بھی دے رہا ہے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ایک دوسرے سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ پھر ایک چیز اور بھی پیدا ہوتی ہے ساتھ ساتھ، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، میں قابل ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں عقل مند ہوں۔ لیکن انسان نہ ہوشیار ہے، نہ قابل ہے، نہ سمجھدار ہے، نہ عقل مند ہے۔ کہیں نہ کہیں آ کے وہ پھنس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کے وہ الجھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کے وہ ایک گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کرنا مشکل ہی نہیں، مشکل ترین نظر آتا ہے۔ بیٹے ماں سے، ماں بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، آپس میں بھائی سے، چاچا بھتیجوں سے، بھتیجے چاچا سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ اصلاح کا عنصر کیسے پیدا کریں؟ یہ اصلاح ہوگی کہاں سے، کیسے ہوگی؟
ہمیں خود کرنا پڑے گی، کوئی دوسرا آ کے نہیں کرے گا۔ سدھرنے کی خواہش آپ کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے، تو آپ نے اصلاح کرنی ہے، خود کوشش کرو۔ ایک کہنے لگے مجھے کہ سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ڈپینڈ کرتا ہے، سلام کرنا بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے نیکیاں لینا چاہتا ہے یا نہیں، وہ آپ سے، آپ کو آپ کے علم کے مطابق سمجھتا ہے یا نہیں۔ میں انسان کی شخصیت پہ اور انسان کی روح پر بے تحاشا ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ موضوع پہ آ جاتے ہیں، کسی اور ٹائم آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے۔ 10 منٹ کے اندر زندگی کا نچوڑ نہیں بتایا جا سکتا، انسان کو 10 منٹ میں صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پہلو پر، ہر قدم پر، ہر اینگل میں انسان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تب بھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے کوچنگ کی، تربیت کی۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کو سیکس کے ہارمونز اس پہ کام کرنے لگتے ہیں، تب بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، جب بھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ بچے، وہ لوگ آگے نکلتے ہیں جو اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، جو چنتے ہیں، جو مشورہ لیتے ہیں، جو گائیڈ لائن لیتے ہیں، جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں کتاب۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں آپ کو آپ کی وہ اصلاح کے پوائنٹس بتا سکتا ہوں، آپ مرض بتائیں، میں اس کے حساب سے آپ کو پوائنٹس بتا سکتا ہوں۔ فی الحال ایک دوائی پہ آ جاتے ہیں جو مقصد ہے ایلومین کلورائڈم من النخاع کے درد، پیٹھ کی ہڈی کے موڑوں کے اندر حرام مغز کی خرابی کے باعث درد، اعضاء کی حرکات میں ہم آہنگی نہ ہونا وغیرہ وغیرہ کو ازال النخاع کہا جاتا ہے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ طاقت، چھوٹی طاقتیں 3x پانی میں ملا کر دے دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سننے میں آیا، کنفرم نہیں، پتہ نہیں، تفصیل تو بعد میں آئی جائے گی، کہ قرآن کی بے حرمتی۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ نشے میں تھا، اس کے بعد پھر جو اس کا ایکشن ہوا ہے تو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، دکانیں بند کرا دی ہیں، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، بہت نقصان ہوا۔ اب انسان کتنا الجھ جاتا ہے۔ بہرحال جیسی موقع ملا آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے آپ کو، اور مختلف موقعوں پہ مختلف باتیں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اور ایلومین جو دوائی بتائی ہے پیٹھ کے موڑوں کی، وہ لا کے رکھ لیجیے 3x کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔